رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ محمد یوسف اتاری آپ کے ساتھ پروگرام دین رحمت لیے حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، جس نے شوق و محبت کی وجہ سے میری ذات مقدسہ پر 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ سبحان اللہ، بہت بڑی سعادت ہے۔ صرف 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام درود پاک پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت پر حق ہے کہ اللہ پاک اس بندے کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ تو ناظرین، کوشش کیا کریں، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں۔ ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے دن بھر میں میری ذات مقدسہ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھا تو قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، ہاتھ ملاؤں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ہمارا پروگرام دین رحمت آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ مختلف علماء کرام تشریف فرما ہوتے ہیں، ثنا خوان رسول تشریف لاتے ہیں۔ جو آج ہمارے مہمان، ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، آئیے آپ کو ان کا تعارف پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک عظیم ثنا خوان رسول محترم جناب امجد علی صابری صاحب تشریف فرما ہے۔ میں امجد بھائی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، ماشاءاللہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ اللہ پاک آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور عظیم عالم دین، مبلغ اسلام، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد اقبال قادری صاحب، ماشاءاللہ قاری صاحب بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ تشریف لائے۔ اللہ پاک آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں، عشق و محبت میں برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا عنوان ہے انشاءاللہ وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ عنوان ہمارا یہ ہے پروگرام کا کہ شان اہل بیت۔ انشاءاللہ علامہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، اسی پر حضرت سے گفتگو رہے گی، مگر اس سے پہلے تلاوت قرآن مجید اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا علامہ مولانا محمد خالد قادری صاحب انشاءاللہ تلاوت کلام پاک پیش فرمائیں گے اور پھر انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قلوب کو منور فرمائیں گے۔ جی حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سبحان اللہ، سبحان آمنت باللہ وصدق اللہ مولانا العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ تلاوت قرآن سورہ فاتحہ کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرما رہے تھے قاری محمد خالد قادری صاحب۔ اللہ رب العزت قاری صاحب کے علم و عمل میں، عشق و محبت میں برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ مہینہ ہے ماہ محرم الحرام کا، وہ مہینہ ہے جس مہینے میں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کے لیے خود بھی قربانی پیش کی اور ان کے رفقا جتنے ساتھ تھے انہوں نے قربانیاں پیش کی۔ اللہ رب العزت ان کی قربانیوں کا صدقہ ہم سب کو بھی دین اسلام کے لیے زیادہ سے زیادہ قربانیاں
دین اسلام کا زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سماعت کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں امجد علی صابری صاحب ثنا خوان رسول، انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ جی صلی اللہ علیہ یا سبحان اللہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، سبحان اللہ کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے سبحان اللہ کی کیا بات ہے، کیا بات، سبحان اللہ۔ ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فاطمہ علی حسن اور حسین، فاطمہ علی حسن اور حسین، فاطمہ علی حسن اور حسین، پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ تک کے بولے نکیرین حاکم مجھے، تک کے بولے نکیرین حاکم مجھے، تک کے بولے نکیرین حاکم مجھے، مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ بارگاہ مقدس کونین میں حاضری پیش فرما کر ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے ثنا خوان رسول بھائی امجد علی صابری صاحب، اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ
عظیم عالم دین مولانا محمد خالد قادری صاحب تشریف فرما ہیں، اور جو میں نے عنوان آپ کو بتایا، آج کا ہمارا عنوان ہے شان اہل بیت، کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور 10 محرم کا دن بالکل قریب آ چکا، جس دن یہ واقعہ کربلا ہوا۔ انشاءاللہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلے حضرت صاحب سے یہ سوال کرتے ہیں، حضور یہ ارشاد فرمائے محرم الحرام کے معنی کیا ہیں؟ اس کو محرم الحرام کیوں کہتے ہیں؟ ارشاد فرمائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بہتر ہے، بے شک۔ تو نیت کر لیں کہ جو سنیں گے ہو سکا تو اس پہ عمل بھی کریں گے، انشاءاللہ، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے سبحان اللہ، میں سنوں گا اور میں اس کو جو ہو سکا آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس کے کیا معنی ہیں، جی محترم بھائی یوسف صاحب نے پوچھا ہے۔ محرم الحرام یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ جی، سبحان اللہ۔ یہ حرام اس لفظوں میں نہیں ہے کہ حرام ہے، جی جیسے خانہ کعبۃ اللہ کو کہتے ہیں مسجد الحرام، جی، یعنی یہ توقیر اور عزت والی مسجد ہے، سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ، عزت والا مقام ہے، یہ عزتوں والی مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر عزت اور توقیر کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اسی طرح یہ جو ماہ مبارک ہے محرم الحرام شریف، یہ بھی عزت والا مہینہ ہے، بے شک، بے شک، اور اس کی جو عزت ہے وہ ابھی نہیں، ایک زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اس ماہ مبارک کو عزت اور توقیر سے نوازا جاتا تھا۔ سبحان اللہ، زمانہ جاہلیت میں بھی اس کی عزت کی جاتی تھی۔ صحیح، تو اس کے معنی تو ہیں عزت اور توقیر کے۔ جی یہ کیا ہے محرم الحرام شریف؟ سیدنا آدم علیہ السلام جب زمین پر اتارے گئے اور اماں حوا جی سلام اللہ علیہا، تو ایک عرصے کے بعد جب ان کی ملاقات ہوئی تو وہ بھی 10 محرم الحرام تھا، صحیح، توبہ قبول کی گئی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جب حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا تو بھی محرم الحرام 10 یعنی عاشورے کا دن تھا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، یہ توقیر ہے، کیا بات، اس کا ادب اور احترام بڑی چیز ہے جو کہ کر سکے تو۔ بے شک، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو توریت ملی وہ بھی 10 محرم الحرام کو ملی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور آپ کو فرعون کے لشکر پر جب غلبہ ملا جی، وہ بھی 10 محرم الحرام شریف کا دن تھا۔ صحیح، تو پچھلے مہینوں میں پہلے نبیوں میں بھی اس ماہ مبارک کی عزت اور توقیر تھی، اس دن کی بھی، اس دن 10 کی بھی۔ محرم، جی جی، ماشاء اللہ، تو ہمیں لازم ہے کہ اس کی ادب اور احترام کریں، صرف، اور یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ صرف 9 اور 10 دن کا ہی احترام کریں، جی جی، یعنی 9 محرم اور 10 محرم کا ہی لوگ چلے گئے ہیں۔ سوالات بھی، ذہن بھی، شیاطین اپنے کام کرتے رہتے ہیں، جی، اگر علم سیکھا ہو تو بندہ اس پہ کام دیا، محرم ختم ہو گیا، پھر ہمارے وہی 1 یا 2 روز کے لیے شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی ہے، بڑے گنتی کی سانسیں ملی ہوئی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں بلکہ فرما برداری کی جائے، اطاعت کی، اتباع ملے۔ بے شک۔
وقت یہ ہمیں جی جی کرنا چاہیے نا، جی چاہے جی سال میں محرم ہے یا محرم نہیں ہے، ہم کو اللہ کرنی چاہیے، برداری جن سے اللہ کاموں سے رکنا چاہیے، اور جو کرنے کا حکم دیا ہے ہمیں وہ ہم ویلکم بیک ناظرین، دیکھ رہے ہیں پروگرام دین رحمت، جس کا عنوان ہے شان اہل بیت۔ مولانا محمد خالد قادری صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور ماشاءاللہ محرم الحرام کے معنی کیا ہیں، اس کو محرم الحرام کیوں کہتے ہیں، اس حوالے سے بات چل رہی تھی۔ علامہ صاحب، یہ ارشاد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کی شان میں کیا فرمایا، ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ، بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی خوبصورت سوال ہے آپ کا، اور اس مناسبت سے بنتا بھی تھا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آمین آمین، تو شکریہ۔ اس کا جو ہے شروعات میں مولانا حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے چھوٹے سے شعر سے کروں گا۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ کس زبان سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت، مدح خوان مصطفیٰ ہے، مدح خوان اہل بیت۔ میرے بابا حسن رضا رحمۃ اللہ، اللہ پاک ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، جگا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہ زبان وہ کہاں سے لاؤں؟ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا یوسف بھائی کہ میں کہاں سے وہ زبان لاؤں کہ اس آل کا ذکر کروں، وہ ہے ہی نہیں، تو ایک مجبوری ہے، ورنہ ہم اس لائق نہیں۔ ہم تو یقین پر ایک پوری کائنات آل رسول کا صدقہ کھا رہی ہے، پوری کائنات۔ تو فرمایا کہ جس قرآن نے رسول کریم کی شان کو بیان کیا ہے، اسی قرآن نے آل رسول کی شان کو بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ہاں جی، اللہ۔ تو اللہ پاک، اب یہ آپ کا سوال ہے کہ رسول کریم نے اپنی آل کے بارے میں کیا فرمایا۔ اچھا، بات ایک طرف سے ہو یوسف بھائی تو کمال ہوتی ہے، لیکن اگر دونوں طرف سے ہو، ہاں جی، اگر اللہ کریم قرآن کریم حمل پاک کلام میں قسم اٹھائے، ہاں جی، تو بات کو چار چاند لگ جائیں۔ اگر اللہ پاک قسم نہ اٹھائے پھر بھی قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات کو رب فرمائے جب بھی سر آنکھوں پہ، اگر رسول فرمائے جب بھی سر آنکھوں پہ، لیکن اس کمال ہو گیا، فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ بات کو اللہ پاک نے یوں فرمایا کہ اے محبوب تم فرماؤ، ہاں جی، رب حکم دے رہا ہے، یہ آل بیت کی مشان کہ رب حکم دے رہا ہے کو کہ اے محبوب تم بتاؤ، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ کہ تم بتاؤ۔ دیکھیے کیا شان ہے آل رسول کی کہ رب حکم دے رہا ہے اور رسول فرما رہے ہیں۔ اب رسول کی بات بھی ہوگی اور اللہ عز و جل کی بات بھی ہو گئی، دونوں کی۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ أَجْرًا عَلَيْهِ
ہیں جی جی میں اس پہ کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربا، صرف اپنے اقربا کی مودت مانگتا ہوں۔ اب یہاں دو سوال ہیں، جی مودت مانگتا ہوں یہ محبت سے تھوڑا اگلا درجہ ہے، واہ واہ جی مودت مودت یہ محبت سے تھوڑا سا اگلا درجہ۔ دیکھیے اب یہ جو مینڈک ہے یہ بھی پانی کا جانور ہے جی اور یہ بھی پانی سے محبت کرتا ہے، جی بالکل لیکن یہ پانی کے بغیر زندہ رہتا ہے، خشکی پر بھی زندہ رہتا ہے۔ زندہ رہتا جانور پانی کا محبت بھی پانی سے ہے لیکن زندہ رہتا ہے، ہے۔ خشکی میں پانی غائب ہو گیا، ختم ہو گیا، زندہ ہے۔ جی اب دوسری طرف آتے ہیں، اب ہے مچھلی، جی اس کو بھی پانی سے محبت ہے، اور کیسی محبت ہے کہ پانی سے جدا ہو تو تڑپ تڑپ کر جان دے دیتی ہے، ایسے ہی یہ مودت ہے۔ اللہ 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 قاری صاحب یہ مودت ہے، اس کا سوال کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ جیسے مچھلی پانی سے جدا ہو گئی جی تو مر گئی، ایسے آل رسول کے بغیر ہمارا کوئی گزارا نہیں۔ کوئی گزارا نہیں، بے شک بالکل۔ اچھا اب ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی اگر اجر ہی نہیں مانگنا تھا، مزدوری نہیں تھی، تو یہ اقربا کی محبت کیوں؟ جی اس لیے یہ مزدوری نہیں ہے، مجھے اور آپ کو آل رسول کی ضرورت ہے، ضرورت، بے شک بے شک، آل رسول کی ضرورت ہے، اس لیے یہ حکم دیا گیا۔ اگر یہ آل رسول نہ ہوتے تو ہمارا اللہ جانے کیا بنتا۔ اللہ اکبر، ایسے تو اس لیے فرمایا کہ امام حسن اور حسین مجتبی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی چھوٹے چھوٹے جبے پہنے ہوئے ہیں لال کلر کے، اور مسجد نبوی میں داخل ہوئے ہیں، جی تو گرتے ہوئے گر گئے، اٹھ گئے، چھوٹی سی عمر ہے، ویسے یہ چھوٹے ہوتے نہیں ہیں، جی تو گرے ہیں، اٹھے ہیں، تو میرے آقا کریم آقا کی اللہ اکبر، نظر مبارک پڑی، کمال ہو جائے، کمال ہو گیا جس پر رسول رحمت کی نظر پڑ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب خطبہ فرما رہے ہمارے میرے آقا کریم آقا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں جی جمعۃ المبارک کا، صحیح، آپ نے خطبہ چھوڑ دیا، ہاں جی آپ نے خطبہ چھوڑ دیا، چھوڑ دیا، کتنی بڑی سعادت ہے کہ خطبہ جن کے لیے چھوڑ دیا گیا وہ امام حسن اور حسین رسول کی آل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اچھا خطبہ ہی نہیں چھوڑا گیا، آپ گئے دوڑ کر صحابہ کرام کی صفوں کو چیرتے ہوئے گئے اور جا کر اٹھا کر لائے اور اپنی لات یہاں پر بٹھا لیا جھولی مبارک میں، اور فرمایا یہ میرے پھول ہیں پھول ہے، واہ واہ، حسن اور حسین، سبحان اللہ، آ کر اوپر بٹھا لیا۔ کیا بات یہ ہے۔ شان کافی نہیں رہی، اللہ اگر رسول کریم کے دوش مبارک پر با نماز کی حالت میں سوار ہو گئے تو سجدے کو طویل کر دیا، جی یہ شان ہے واہ واہ واہ، کہ نماز تو رب کی پڑھی جا رئی ہے اللہ اکبر، اور کوئی اللہ پڑھنے والا مقتدی نہیں، امام الانبیاء ہیں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سجدے کو لمبا کر دیا کہ امام حسین سوار ہے، سجدہ نماز کو لمبا کر دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا شان ہے، سبحان یہ کسی کے لیے نہیں ہو سکتا، جی جی جی، یہ آل رسول کی شان ہے۔ بے شک بے شک، ہاں جی دیکھیے حضرت حذیفہ جو ہے، جی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالیٰ، آپ نا اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے کچھ نمازیں گھر پڑھتے تھے، انہیں اس کی خدمت میں رہنا پڑتا تھا، صحیح، تو دل میں بڑا خیال ہوتا، اتفاق ہوتا کہ میں جو ہے نماز جا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پڑھوں، جی سبحان اللہ، دل میں بڑی تڑپ بڑی لگن رہتی، لیکن والدہ کی خدمت کی وجہ سے رکے رہتے۔ ایک دن دل میں لالچ آیا اور فرمایا اپنی والدہ محترمہ کو کہ امی جان اگر آپ اجازت دیں
تو میں آج مغرب کی نماز رسول کریم کے پیچھے جا کر نہ پڑھوں سبحان اللہ تاکہ تمہارے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کروا سکوں. سبحان اللہ. اچھا اب یہ والدہ کو جو ہے بتایا جا رہا ہے اور دل میں کیا ہے کہ میں آج اپنے آقا کے پیچھے نماز پڑھوں گا. سبحان کیا اللہ بات، سبحان کیا اللہ بات. کیا کہنے. چلے گئے. اچھا جا کے مغرب کی نماز ادا کی. سبحان اللہ. جب صاحب قرآن تلاوت فرماتے ہوں گے تو کیا اثر انداز ہوتے ہوں گے. اچھا اب موقع نہیں ملا بات کرنے کا. رسول کریم نماز سے فارغ ہوئے فوراً نفلی عبادت میں مشغول ہو گئے. تو حضرت حذیفہ بن یمان تشریف رکھے بیٹھے رہے کہ اب رسول کریم فارغ ہوں تو اب بات کرنے کا موقع ملے. موقع نہ ملا. یہ دیکھ کرتے کرتے عشاء کا وقت ہو گیا. اب رسول کریم اٹھے, عشاء کی اذان ہوئی, آپ نے پھر عشاء کی جماعت کرائی, نماز پڑھی گئی. اب نماز پڑھ کے میرے آقا پھر چل پڑے اپنے حجرہ مبارک کی طرف. تو حضرت حذیفہ کے دل میں خیال آیا کہ رسول کریم تو پھر جا رہے ہیں, کیوں نہ جلدی جلدی پوچھ لوں. تو آپ جلدی جلدی پیچھے چلے. جب آپ تھوڑے سے تیز ہوئے تو قدموں کی آہٹ ہوئی. تو رسول کریم کے جب کانوں میں آہٹ آئی تو آپ نے پیچھے مڑے بغیر فرمایا کون ہے؟ حذیفہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنی کون ہے؟ حذیفہ ہے. اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے اور تیری ماں کی بھی مغفرت فرمائے. کیا کوئی حاجت ہے؟ کیا فرمایا؟ اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے اور تیری والدہ کی بھی مغفرت فرمائے. کیا کوئی حاجت ہے؟ کیا کوئی حذیفہ کام سے آئے ہو؟ اب حضرت حذیفہ بڑے حیران, دعا کروانے کے لیے ہی تو آیا تھا. وہی تو رسول کریم نے خود ہی فرما دیا اے حذیفہ اللہ تیری مغفرت بھی فرمائے اور تیری والدہ کی بھی. کہنے لگے عرض گزارو یا رسول اللہ کام تو میں یہی آیا تھا. فرمایا یہاں آؤ. آپ قریب ہو گئے میرے آقا کے. میرے آقا نے فرمایا کہ ابھی جبریل ابھی ایک فرشتہ آیا تھا جو اس سے پہلے زمین پر کبھی بھی نہیں آئے, آج آئے ابھی. اور وہ کہنے لگے مجھے ایک تو انہوں نے سلام کیا, ایک تو انہیں یہ کام تھا کہ رسول کریم سے انہوں نے سلام کیا اور فرمایا کہ تمہاری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور تمہارے بیٹے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ وہ ملائکہ جو آئے پہلے کبھی آئے نہیں تھے, یہ آ کر انہوں نے بشارت دی, خوشخبری دی. دیکھیے آل رسول کا مقام خود رب کیسے بیان فرما رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے. سبحان اللہ. ناظرین یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا, انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین رحمت جس کا عنوان ہے شان اہل بیت. مولانا محمد خالد قادری صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے. بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی پشت پر سوار ہو گئے. یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ طہارتوں کے مقدر کا ذہن بیٹھا ہے, طہارتوں کے مقدر کا ذہن بیٹھا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا کے جیون کا چین بیٹھا ہے. طہارتوں کے مقدر کا ذہن بیٹھا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا کے جیون کا چین بیٹھا ہے. میرے محبوب سجدے کو لمبا کر دو کہ تمہاری پشت پر میرا حسین بیٹھا ہے. میرے محبوب سجدے کو لمبا کر دو کہ تمہاری پشت پر میرا حسین بیٹھا ہے. بہت بڑا مقام ہے میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور انشاءاللہ اگلا سوال حضرت سے کرتے ہیں. حضور یہ ارشاد فرمائیں کیا قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں؟ بیان فرما دیں. جی ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال ہے اور یہ تو بڑا ہی ضروری آج کل کے دور میں یہ بڑا لازم و ملزوم سوال تھا جو آپ نے کیا. اللہ آپ اس کی جزا عطا فرمائے. آمین.
تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اللہ اللہ، اچھا یہ سوچنے کی بات ہے، جس کو کریم آقا فرمائے کہ بھاری چیز چھوڑے جا رہا ہوں، وہ کتنی بھاری ہوں گی؟ جی یہ ایک اندازے سے باہر ہے، وہ کتنی وزنی، کتنی اتنا وزن ہوگا اور وہ کتنی ضروری ہوں گی۔ صحیح، بھاری سے مراد وزن نہیں ہے، بھاری سے بھی کتنی وہ ضروری ہیں کہ رسول کریم نے خود فرمایا کہ دو بھاری چیزیں۔ یا رسول اللہ وہ دو کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا ایک قرآن اور دوسرا میری آل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بڑی بھاری چیزیں ہیں دونوں۔ اب اس کا ثبوت جو ہے یہ ہے، دیکھیے اب امام حسین آل رسول، نواسہ رسول، بے شک کیا بات ہے میرے امام مقام کی۔ بے شک بے شک، دیکھیے سر تن سے میرے امام نے لوگ، دیکھیے بیعت کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ بیعت کہتے ہیں حلفاً اقرار کرنا کہ میں تیری اطاعت کروں گا، صحیح، یہ بیعت ہے۔ حلفاً اقرار کرنا کہ میں آپ کی بیعت کروں گا۔ اور یہی یزید چاہتا تھا کہ پہلے ایک طریقہ تھا کہ جیسے ہی ولی عہد خلیفہ انتقال کرتا، اس کو دفن کرنے سے پہلے ولی عہد خلیفہ مقرر کیا جاتا تھا، اس کے قبضے میں ساری چیزیں دی جاتی تھی۔ یہ یزید بڑا شاطر تھا، اس نے فوراً ہی امام حسین سے بیعت کرنے کی کوشش کی کہ ان سے جا کے بیعت لو مدینے میں، تاکہ لوگوں کو یہ بتا سکے کہ حسین نے تو بیعت کر دی، تم کیوں نہیں کرتے ہو؟ لیکن میرے امام نے، میں نے پہلے بتایا کیا، حلفاً اقرار کرنا کہ میں تیری اطاعت کروں گا۔ اور میرے امام نے، امام عالی مقام نے کیا فرمایا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرے گا۔ میں نہیں کہا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی کبھی بھی بیعت نہیں کرے گا۔ تو میرے امام نے ہاتھ نہیں دیا، سر دے دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ہاتھ نہیں دیا، سر دے دیا۔ بلکہ ایک بات اور میں عرض کروں گا کہ امام حسین کا جسم اطہر مقام کربلا میں رہ گیا اور سر مبارک یزید کی محفل میں وہاں بھیج دیا، پہنچا دیا گیا۔ اگر سر کے ساتھ جسم بھی ہوتا تو یزید ہاتھ پکڑ کے کہہ سکتا تھا کہ میں نے بیعت، اس نے میری بیعت کر لی، لیکن میں اللہ پاک کو یہ منظور ہی نہیں تھا کہ میرا حسین اس آدمی کی بیعت کرے۔ جی اور قرآن کتنا ضروری ہے، نبی کے نواسے نے ہاتھ نہیں دیا، سر دے دیا، اور سر دے کے یہ بتا دیا کہ قرآن کتنا ضروری ہے، نیزے پہ چڑھ کر بھی تلاوت فرما دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، بے شک یہ لوگ یہاں گمراہ ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے جی آل کہ آ گئی ہے بس ٹھیک ہے، ایک کہتا ہے جی بس قرآن کی ضرورت ہے، ہمیں تو حدیث کی اور آل رسول کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ یہ امت گمراہ ہوتی جا رہی ہے، ایک پریکٹیکل ہے، ایک تھیوری ہے۔ قرآن کریم دین کی تھیوری ہے اور آل رسول اس کا پریکٹیکل ہے۔ یہ گمراہی سے اسی وقت امت بچے گی کہ مبارک ہو اس شخص کو جس کے ایک ہاتھ میں آل رسول ہے اور ایک ہاتھ میں قرآن پاک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے حضور، کیا بات ہے۔ اچھا علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں عاشورہ کے دن کا روزہ اور اس دن صدقہ کرنے کی کیا فضیلت ہے، یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ سبحان اللہ۔ جی، روزہ عاشورہ کا رسول رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہودیوں سے کہ تم یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس دن ہمیں فرعون سے نجات ملی تھی۔ صحیح، تو میرے کریم آقا نے فرمایا تو موسیٰ کریم تم سے زیادہ، جی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے میں زیادہ قریب ہوں، ہم زیادہ قریب ہیں۔ جی تو آپ نے فرمایا تم بھی عاشورہ کا روزہ رکھو، مگر اس کے ساتھ ایک روزہ ملا لو، صحیح یا 9 محرم کا ساتھ رکھ لیں صحیح ہے، یا 11 محرم کا۔ صحیح، ایسا نہ ہو صرف 10 محرم کا رکھیں، کہیں یہ ان کی نشانی نہ رہ جائے، یعنی ان سے مشابہت نہ مشابہت نہ ہو۔ 9 کا یہ 9 کا رکھ لیں، 9 کا اور 10 کا، یا 10 کا اور 11 کا، کہ ان کی مشابہت نہ رہ جائے، ساتھ ایک روزہ ملا لیں۔ صحیح صحیح، اللہ کے کریم نبی نے یہ فرما دیا۔ اچھا اگر ایک اور بات بھی ہے،
اگر آپ اکیلے 10 کا روزہ رکھ لیتے ہیں، 10 محرم الحرام کا، تو اس آدمی کو ثواب ملے گا، وہ گناہ گار نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن آپ کی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جن کا ہم اپناتے ہیں حلیہ، جی یہاں تو ایک روزے کی مشابہت سے روکا جا رہا ہے۔ اللہ بھی اس دن وہ قوم روزہ رکھتی تھی، آپ اکیلا نہ رکھنا، اللہ اللہ اس سے پہلے بھی رکھنا، اس سے بعد بھی رکھنا۔ جی اور لیکن جو بندے بالکل شکل ہی اسی طریقے سے بنا لیتے ہیں، پہناؤ بھی ان کا کرتے ہیں، تو یہ مشابہت ہے گی۔ یہ ہے ذرا ترش بات، لیکن بات سمجھانے کی نیت کی حد تک ہے۔ جی تو اس کی روزے کی فضیلت بڑی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جس بندے نے صدقہ ہم کو صدقہ و خیرات کیا، اس کو تمام سال صدقہ ملے گا، سبحان اللہ بلکہ اپنے گھر والوں پہ کھل کر اچھے طریقے سے اس دن صدقہ کریں، اپنے بچوں پر کریں۔ سبحان اللہ یہ میرے رسول کا دیا۔ سبحان اللہ۔ عاشورہ کے دن جو جی 10 جی محرم کا دن ہے، اس جی جی دن اپنے بچوں پر بھی خرچ جی جی کرنا جی اور صدقہ وہ خیرات زیادہ فضیلت اپنے بچوں پہ کرے اور کھل کے خرچہ کرے۔ سبحان اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ ناظرین، بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے ہماری مولانا محمد خالد قادری صاحب کے ساتھ، مگر ہمارے ساتھ ایک عظیم سناخت تشریف فرما ہے۔ کا وقت بھی اختتام کی طرف ہوا جا رہا ہے۔ آئیے امجد علی صابری صاحب سنت رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے منت امام حسین سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ پروگرام کو اختتام کی طرف لے جی صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، میرا حسین ہے، ارے ایسا بادشاہ حسین ہے۔ ہے ارے ایسا حسین ہے، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ بنے گا کون سری میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے، بے شک یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے۔ بے شک ارے ایسا بادشاہ حسین ہے، شہید کربلا کا غم جسے بھی نہ گوار ہے، وہ بد نصیب ہاں بد عمل اسی پہ بے شمار ہے۔ ارے دشمن ازل تو مر ذرا لحد میں چل، پتا چلے گا کیا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔
اور یوسف بھائی جگہ جگہ ہے جلوہ گر لوح میں غروب میں ہے دائیں بھی ہے بائیں بھی شمال میں جنوب میں بتا یزیدیت بتا کہاں چھپے گا سر کہ ہر طرف کھڑا حسین ہے میرا حسین ہے کہ ہر طرف کھڑا حسین ہے موت ہو وہاں زندگی حسین سے ہے جہاں موت ہو وہاں زندگی حسین سے ہے شب حیات میں روشنی حسین سے ہے ہماری تو یزیدیوں سے بنتی ہی نہیں بنے بھی کیسے جب دوستی حسین سے ہے جب دوستی حسین سے ہے ناظرین بہت ہی اچھا کلام کر رہے تھے منقبت امام حسین رضی اللہ فرما رہے تھے بھائی امجد علی صابری صاحب یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے پروگرام کے اختتام کا اپنا خیال رکھیے گا میں پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے جو مہمان آج کے ہمارے مہمان امجد علی صابری صاحب ثنا خان رسول تشریف لائے امجد بھائی بہت بہت شکریہ جزاک اللہ آپ نے اپنا وقت دیا اللہ آپ کا وقت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور عظیم عالم دین مولانا محمد خالد قادری صاحب علامہ صاحب بہت بہت شکریہ جزاک اللہ آپ تشریف لائے اللہ پاک آپ سب کے علم و عمل میں عشق و محبت میں برکتیں عطا فرمائے ناظرین ہم آپ کے لیے الحمدللہ پروگرام لے کر آتے ہیں دین رحمت اور جس کا مختلف عنوان ہوتے ہیں تو آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں دیکھا بھی کریں اور دوستوں کو شیئر بھی کیا کریں اللہ رب العزت ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے ہمارا چینل سمارٹ ونس فاسٹ نیٹ ورک آپ دیکھتے ہیں اللہ پاک آپ سب کو زیادہ سے زیادہ برکتیں عطا فرمائے ہمارے چینل کی پوری ٹیم کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے اچھا سے اچھا پروگرام لے کر آئیں یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے پروگرام کے اختتام کا اپنے میزبان محمد یوسف اتاری کو اجازت دیجیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا ہمیں بھی اپنی دعا میں شامل کیجیے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ